وفاق کی طرف سے جو نیا ترمیم پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ اس بل کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے ہر ایم این ایس کو 50 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک آفر ہوتی ہے۔ اگر یہ امینڈمنٹ اور یہ قانون یا یہ ترمیم قوم کے مفاد میں ہوتی تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس قوم کے لیے ہم ایسی لیجسلیشن کریں جس سے اس قوم اور اس ملک کو فائدہ ہو، لیکن اس وقت وہ اندھیرے میں اس نے ایک دفعہ کوشش کی، اب دوسری دفعہ کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے 1 ہفتے کے دوران ہمارے ایم این ایس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک ایم این ایس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا۔ ایک ایم این ایس کی بیوی جو سابقہ ہمارا 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکا ہے، شاہ محمود قریشی، اس کی بہو اور زین قریشی جو ہمارے ساتھ ایم این اے ہے، اس کی بیوی کو اغوا کیا گیا۔ ایک ایم این اے کے بیٹے کو اغوا کر کے لائیو ویڈیو پر اس کے پلاس کے ذریعے اس کے ناخن اور اس کے بال کھنچوائے جا رہے تھے، اور اس کے ماں کو وہ لائیو ویڈیو دکھا رہے تھے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے کہ ہمارے حق میں ووٹ دے، اگر ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ 4 ایم این ایس کے گھر کو مسمار کیا گیا اس 1 ہفتے کے دوران۔ ہمارا ایک ایم این اے تھا عادل بازئی جو کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے 2 پلازے مسمار کرائے گئے۔ تو حالات یہاں تک پہنچی ہے۔ پاکستان میں آج کل جو فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہے، یہ میرے خیال میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی سوائے فلسطین کی، جو فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فلسطین کے بعد اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ آج کل پاکستان میں ہے۔ کس لیے امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں، ترمیم لانا چاہتے ہیں؟ کس لیے لانا چاہتے ہیں؟ ایسا امینڈمنٹ اور ترمیم لانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو جعلی حکومت ہے فارم 47 کے ذریعے وہ بٹھایا گیا ہے، اس جعلی حکومت کو ایکسٹینشن ملے۔ ایسی امینڈمنٹ لائی جائے جو سب سے انصاف کی کرسی پہ سب سے بڑا اپنے آپ کو چیف جسٹس کہنے والا جو جج ہے فائز عیسیٰ صاحب، جس نے انصاف کی دچیاں اڑا دی، اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اور اس کو ایک دوسرا آئینی عدالت بنانے کے لیے تاکہ اس کو ہیڈ بنا سکے، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بٹھایا جائے۔ ایک ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تھرو یا جو سویلین ہے اس کو آرمی عدالت میں لے جا کے اس کو سزا دی جا سکے، ایسا قانون لانا چاہتے ہیں۔ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کہ کسی کی بیٹی یا کسی کے ماں کو یا اس کو اٹھا کے 3 سال تک اس ایسے حبس بے جا میں رکھا جائے، وہ نہ اپنے لیے عدالت میں جا سکے، نہ اپنے لیے ایف آئی آر کر سکے، ایسا قانون لانا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک ہی بات پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کی فوتگی ہو گئی تھی اور 4 دفعہ مجھے آفر آئے 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک۔ آیا یہ قانون سازی ہوگی؟ قانون ایسی ہوگی؟ اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنا ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، پاکستان تحریک انصاف کے ادنی ورکر سے لے کے لیڈر عمران خان تک، ہم سارے اس قوم کی بھلائی کے لیے جو بھی آپ ترمیم کرنا چاہیں گے ہم اس میں حصہ ڈالیں گے، ہم اس کا حصہ بنیں گے، لیکن ایسا قانون جس میں پاکستانی قوم کی بھلائی ہو، جس میں سویلین سپرمیسی ہو، جس میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، جس میں جوڈیشری کی آزادی ہو، جس میں ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کر سکے، اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ لیکن جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کم از کم یہ پاکستان میں اس کی تاریخ نہیں ملے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں پاکستانی قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ کم از کم ایسا امینڈمنٹ کرنے کی کوشش نہ کرے جو پاکستانیت پر یہ تونسا جا رہا ہے۔ ایک تو اللیگل طریقے سے آپ نے پاکستانی قوم نے منتخب عمران خان کو کیا اور آپ نے دوسری حکومت ادھر بٹھائے۔ یہ تو پاکستان میں اس طرح کم از کم نہیں ہونا چاہیے، یہ چیپٹر کم از کم کلوز ہونا چاہیے۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ فوج یا اس ادارے کا کوئی فرد دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کرے، یا انٹیلیجنس ادارے دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کرے، یا یہ جو جعلی حکومت بنی بیٹھی ہے، یا جو انٹیریئر منسٹر
جس نے قانون کی دچیاں پہلے سے اڑائی تھی کہ جو آئین اور قانون کے مطابق 3 مہینے میں 2 صوبوں میں الیکشن کرانا تھا، اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے خیال میں الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، میرے خیال میں جو انٹیریئر منسٹر ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور یہ مثال پیش ہونا چاہیے اس ملک میں کہ اس ملک میں یہ جو قانون کی دچیاں اڑائی جا رہی ہے، یہ کم از کم یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔